للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا آیات مبارکہ کا ترجمہ یسألونک عن الخمر والمیسر، میرے محبوب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، آپ فرما دیجیے کہ ان دونوں میں گناہ ہے بڑا اور منافع ہیں اس میں کم لوگوں کے لیے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں میں گناہ زیادہ ہے اور منافع کم ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیسے خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجئے کہ جو زیادہ ہے جو زیادہ ہے اس کو خرچ کر لو، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ پاک بیان کرتا ہے تمہارے لیے نشانیاں تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ گزشتہ آیات کے اندر آپ رات کے سامنے کافروں کی مکاریاں اور جہاد کی مشروعیت اور حرمت کے مہینوں کے اندر قتال کرنا، اس کا حکم کیا ہے، یہ مختلف قسم کے عنوان تھے جس کے اعتبار کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی ہے۔ آج کے اس درس کے اندر شراب اور جوئے کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے تھے مشرکین اور یہودی اور کافر شراب کے متعلق اور جوئے کے متعلق، کیونکہ عرب کے اندر جس طرح گھوڑا، اونٹ، تلوار اور جنگ یہ جس طرح عرب کی گھٹی میں تھی، اسی طرح یہ شراب اور جوا بھی ان کی گھٹی میں تھی اسلام سے پہلے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تفسیر کی کتابوں میں اور اسی طرح سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ عرب کے اندر جو بندہ شراب پیتا تھا نا، اس کو اشرف کہا جاتا تھا، اس کو کرم کہا جاتا تھا، اور اس کو یوں سمجھے کہ اس کو معزز سمجھا جاتا تھا کہ جو شراب پیتا تھا، اور جو شراب نہیں پیتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ یار یہ اس کے اندر کوئی مردانگی والی چیز نہیں ہے، یعنی اس کو مرد اور غیور بندہ نہیں سمجھتے تھے۔ تو عرب کے اندر شراب بہت کثرت سے استعمال کی جاتی تھی اسلام سے پہلے۔ یہ جو شراب کی حرمت کا حکم دیا گیا ہے، یہ چوتھی مرتبہ جا کر کے شراب حرام ہوئی ہے، یکدم شراب حرام نہیں ہوئی۔ پہلے اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ شراب کا کہ اس کے اندر منافع ہیں، گناہ کی یہ چیز ہے، اس کو نہیں کیا جائے، پھر دوسری جگہ پر اللہ نے یہ حکم دیا ہے، تیسری جگہ پھر اور ہے، چوتھی جگہ پھر اللہ پاک نے جا کر کے شراب کی حرمت کا حکم دیا ہے۔ اب یہاں پر جو شراب ہے نا، خمر جو کہتے ہیں، خمر کہتے ہیں ایسے نشے کو کہ جس کی وجہ سے انسان کا دماغ ختم ہو جائے، انسان کو بے عقل کر دے۔ اس طرح آپ نے کبھی دیکھا ہوگا شراب والا ہے، وہ گالی گلوچ اور اس کو باپ کی پہچان نہیں ہوتی، ماں کی پہچان نہیں ہوتی، کئی ایسے شراب پیتے ہیں، شراب پی کے معاذ اللہ زنا بھی کرتے ہیں، اور عجیب قسم کی برائیاں ہیں اس کے اندر، شراب کے اندر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا شراب بنانے والا، شراب نچوڑنے والا، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا، شراب پینے والا، ان سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ صحیح حدیث کے اندر ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بہت ساری حدیثیں، حضور جب معراج پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو تھا اس کا پیٹ بہت بڑا ہوا تھا، بہت بڑا اس کا پیٹ تھا۔ تو جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے، اس کو کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو شراب کثرت سے پیتا تھا۔ تو شراب جو ہے نا، شراب یہ اس امت محمدیہ کے اندر اللہ پاک نے اس کو بالکلی طور پر حرام قرار دیا ہے۔ اب جتنی نشے کی چیزیں ہیں، اس کے اندر بھنگ بھی آتی ہے، اسی کے اندر چرس بھی آتی ہے، اور اسی طرح جتنے اور افیون اور جتنے بھی یہ نشے کی جتنی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں شراب کے حکم میں آتی ہیں۔ تو اس کا تو ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص کوئی بھی نشے والی چیز استعمال کرتا ہے، مرتے وقت اس شخص کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا،
اسی کے اندر سگریٹ کا بھی حکم ہے کہ جو شخص سگریٹ پیتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ساتھ 2 محافظ فرشتے ہوتے ہیں، 2 محافظ فرشتے ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، جو شخص کی حفاظت کرتے ہیں، جب وہ شخص جب تک کوئی گناہ کا کام یا بدبودار یا کوئی برا کام نہیں کرتا وہ فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں، جب کوئی بدبودار یا برا کام کرتا ہے تو فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو سگریٹ پینے والا یا چرس پینے والا، اس سے بدبو تو ویسی آتی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ جو سگریٹ پیتا ہے اس کے پاس جو فرشتے محافظ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں آتے۔ تو آج آپ نے کبھی دیکھا ہوگا 10-12 بندے بیٹھے ہوں گے نا، تو ایک بندہ بڑی سٹائل کے ساتھ کبھی یوں سگریٹ لگائے گا، کبھی یوں لگائے گا۔ وہ جس طرح عرب کے ہاں شراب فخر کے ساتھ پی جاتی تھی نا، آج ہماری مجلسوں کے اندر سگریٹ بھی ایسے فخر سے پیا جاتا ہے، ایسے سگریٹ لگا کے یوں کش لگائے جاتے ہیں فخریہ طور پر، اور اس کو باعث معزز اور عزت والی چیز سمجھی جاتی ہے کہ بڑے مجمع کے اندر سگریٹ پی لینا یہ مردانگی ہے، یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ انسان کی قوت ہے اور انسان کی ملکیائی ہے، چودراہٹ ہے اس کے اندر۔ جس طرح عرب والے فخر کرتے تھے اس طرح آج بھی ہمارے مسلمان کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں حرام ہیں، ایسے شخص کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو بس اوقات شراب کی نحوست، دیکھیں آدمی شراب پیتا ہے اس سے بدبو آتی ہے، آپ کبھی دیکھ لیں شرابی کے پاس سے بدبو آتی ہے، تو بس اوقات وہ پتنی حربے استعمال کرتے ہیں، چیزیں خوشبو والی کھاتے ہیں، چلو اس سے تو خوشبو والی چیزیں آپ کھا لو گے، لیکن اندر کی بدبو کو کیسے ظاہر کرو گے جو اندر ایمان کو جس نے بدبودار کیا ہے۔ تو آگے فرمایا والمیسر، عرب کے اندر جوئے کا بھی بڑا عروج تھا۔ عرب میں جوا کیسے کھیلتے تھے، اور جب قحط ہوتا تھا نا، جب یعنی جس طرح آج کل قحط پڑا ہوا ہے، غربت ہے اور مہنگائی ہے، جب قحط پڑتا تھا نا تو اس وقت جوا زیادہ کھیلنے لگ جاتے تھے، اور وہی جو حرام والا پیسہ ہوتا تھا نا اسی کو پھر غربا اور یتیموں مسکینوں میں تقسیم کرتے تھے، اور اس کو وہ نیکی سمجھتے تھے کہ ہم بڑے نیکی والا کام کر رہے ہیں۔ تو عرب میں جوا کیسے ہوتا تھا کہ ایک اونٹ لاتے تھے، اس اونٹ کو ذبح کرتے تھے، اس کے 7 حصے کرتے تھے، اور تیر لاتے تھے، ان تیروں کے اوپر 10 بندے ہوتے تھے، 7 بندوں کے نمبر لکھتے تھے، 1 2 3 4 5 6 7، اور 3 تیر خالی چھوڑ دیتے تھے، پھر تیر کو یوں پھینکتے تھے، جو تیر اٹھاتا تھا جس کا نام نکل آتا تھا وہ گوشت اپنا حصہ لے کے چلا جاتا، اس طرح دوسرا تیسرا، جو آخر میں بیچارے 3 رہ جاتے تھے ان کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، پھر وہ خالی آ جاتے تھے۔ تو جوا اس وجہ سے حرام ہے، یہ بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے، اور اس طرح بغیر تجارت اور صنعت کے انسان ایک چیز کا مالک بنتا ہے، اور دوسرا بغیر کسی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے، یہ جوا اس وجہ سے حرام ہے۔ تو اس میں بھی آئیے جتنی انعامی سکیمیں ہیں، یہ لاٹریاں ساری اسی حکم کے اندر ہیں، لاٹری بھی اسی وجہ سے حرام ہے، یہ انعامی سکیمیں جتنی ہیں یہ اسی وجہ سے یہ بھی حرام ہے، یہ سارے جوئے کے زمرے میں آتی ہیں، اس وجہ سے جوا۔ آگے فرمایا قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، حضور اور ہاں یہ جوئے کے اندر مشرکین مکہ اتنے خبیث قسم کے لوگ تھے کہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا بت بنایا ہوا تھا، اور ان کے ہاتھ میں جوئے والے تیر پکڑائے ہوئے تھے، معاذ اللہ وہ کہتے سمجھتے تھے کہ یہ بھی یہ کام کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام جب وہ بتوں کے پاس سے گزرتے تو مشرکین پر لعنت کرتے تھے کہ ان پاکیزہ ہستیوں کی طرف اس منحوس چیز کی نسبت کی جا رہی ہے، سمجھ آئی؟ تو آج بھی اللہ کے جو ولی ہیں، ہمارے خرافات، یہ ڈھول ڈبکا اور یہ اس قسم کی بدماشیاں جو ہیں ہم ان ولیوں کی طرف منسوخ کرتے ہیں جو اللہ کے برگزیدہ اور پاک پیغمبر ہیں اور پاک ولی ہیں، جو ان کی طرف آج یہ ساری خرافات، یہ قوالیاں جی، اس میں بھی ہم اپنے پیر کو جو ہے مست کر کے مناتے ہیں، اس لیے ہم یہ دھمالے ڈالتے ہیں۔ تو جو اللہ کے پیارے ولی ہیں جن کو اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا ہوا ہے، تو وہ تو ان چیزوں سے کوسوں دور ہے، تو یہ آج کل بھی ان چیزوں کی ان کی طرف نسبت کرتے ہیں جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے۔ آگے فرمایا قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، محبوب کہہ دیجئے کہ اس میں گناہ بھی ہے اور منافع بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کے اندر گناہ زیادہ ہے، منافع کم ہے۔ اس وقت اس کی حرمت کا حکم ابھی نہیں آیا تھا، فرمایا اس کے اندر منافع کم ہے لیکن گناہ زیادہ ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا سود ہے، اب سود ظاہری طور پہ تو آدمی دیکھتا ہے کہ اس میں پیسہ بڑا آ رہا ہے، اب 10 روپے کے بدلے 100 روپے مل رہا ہے، 1000 کے ساتھ 25 روپے بڑھ رہے ہیں، اگر 1 لاکھ کے ساتھ 2500 روپے مل رہا ہے، ظاہری طور پر تو انسان کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں فائدہ ہو رہا ہے، مال بڑھ رہا ہے، لیکن اس میں نقصان کیا ہے؟ 1 روپے کے ساتھ کتنی بیماریاں مصیبتیں ساتھ آتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا جو سود کھاتا ہے، جو سود پہ پیسے دیتا ہے، لین دین کرتا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس سے سب سے ادنا گناہ یہی ہے کہ ایک مرد اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ یہ سود کے 32 گناہ ہیں، ان میں سے سب سے ادنا گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اور آج کل سود کی کتنی صورتیں ہیں، ہماری بینک کے اندر ہر بندے کا پیسہ سود پہ ہے، ہر بندے کا پیسہ سود پہ ہے۔ تو اس لیے اب سود کے اندر فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس میں حقیقت میں نقصان ہے۔ تو باتیں بہت ساری ہیں، پر جو اللہ نے احکامات دیے ہیں حرام کے، ان کے اندر پرہیز بچنا۔ اب سور کا گوشت حرام ہے، مسلمان نہیں کھاتے، انگریز کھاتے ہیں، ان کے حالات دیکھ لیں کیا ہے
کتنی شہوت ان کے اندر ہے، کتنی جو ہے بدماشیاں اور کتنی فحاشی اور عریانیت ان کے اندر ہے۔ اس طرح انگریزوں کے اندر شراب عام ہے، کباب عام ہے، شراب اور ابھی ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہ فحاشی اور عریانی کے اڈے اس وجہ سے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ہمارے یہاں شراب عام ہو چکی ہے۔ تو یہ جتنے اللہ نے جو احکامات ہمیں دیے ہوئے ہیں اس کے اندر 100% انسانیت کی بقا ہے، انسانیت کی تحفظ ہے، اس وجہ سے اللہ نے کو حرام کیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اس کی تفصیل پہلے ذکر کی تھی کہ والدین کے اوپر خرچ کرنا، عزیز و اقارب یتیموں پہ، لیکن یہاں ایک اضافی بات فرمائی ہے قُلِ الْعَفْوَ، جو زیادہ ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو ضرورت سے زائد ہے، یعنی جو میری ذاتی ضروریات ہیں، مثال کے طور پر اب ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتی ہے خواہشات، ایک ہوتی ہیں ضروریات، ان دونوں میں فرق ہے۔ اب ضرورت تو 3 سوٹ ہے، اب بندہ 20,000 تنخواہ لے کر آئے کہ جی نہیں اور کاٹن کا سوٹ پانا بھی میری ضرورت ہے، حالانکہ اس کے پاس سوٹ پڑے ہوئے ہیں، تو یہ ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت وہ ہے کہ جو انسان کھانے کے 3 ٹائم کا کھانا ہے اگر وہ انسان کے پاس ہے اور پھر پیسے آ رہے ہیں تو یہ ضرورت سے زائد ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پہ گھر کے اندر آیا، کوئی بچہ بیمار نہیں، بیوی بھی ٹھیک ہے، سارے معاملات ٹھیک ہیں، اب اس کے ہاتھ میں 10,000 5,000 6,000 آتا ہے تو یہ اس کے پاس ضرورت سے زائد ہے، تو اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو ضرورت سے زائد ہو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یہ نشانیاں ہیں اللہ پاک تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، احکامات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ پھر دنیا کی زندگی میں بھی کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے مال کے اندر برکت ڈالو اور اللہ کی مان کے اپنی زندگی کو اوپر سکون کرو، والآخرہ، اور آخرت بھی ان اعمال اور ان احکامات پر پابند ہو کر کے، ان احکامات پر عمل کر کے اپنی آخرت بھی بناؤ جو ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے، جہاں سب نے ایک نہ ایک دن جانا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو شراب یہ حرام ہے، پھر اس کے اندر جو نشہ آور جو چیزیں ہیں وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی ہیں، ان چیزوں سے بچا جائے۔ اس طرح سگریٹ ہے، اس چیز سے بھی اجتناب کیا جائے۔ یہ نسوار جو ہے، یہ نسوار مکروہ بتلائی گئی، نسوار سے بھی اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ اس پہ بھی پیسہ ضائع ہوتا ہے، یہ بھی قسم کا نشہ ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ مومن پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کا کثرت سے استعمال کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو خوشبو کا پیکر تھے، اتنی خوشبو کے اندر بھی خوشبو نہیں ہوتی تھی جتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے مبارک میں خوشبو ہوتی تھی، لیکن امت کو تعلیم دیتے ہوئے کہ نبی ایک اتنے اپنے منہ مبارک کے طہارت کا خیال رکھ رہا ہے تو امت کو تم نے بھی رکھنا ہے۔ مسواک کا استعمال اس وجہ سے رکھا گیا کہ تاکہ جب نماز کے لیے آئیں، ذکر کریں، تلاوت کریں تو منہ سے کسی قسم کی بدبو نہ آئے، تو اس لیے ہر وہ بدبودار چیز، دیکھو پیاز جائز ہے، حلال ہے، جو کیا کہتے ہیں تھوم، یہ حلال ہے، یہ حلال چیزیں بھی کھا کر کے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، حلال چیزیں بھی۔ تو تمباکو تو نہ حلال کے زمرے میں آتا ہے نہ گنجائش، یہ سارا سگریٹ میں ہوتا ہے۔ اس طرح چرس جو ہے، یہ ساری چیزیں، تو اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ اس میں اسراف بھی ہے، پیسے کا ضیاع بھی ہے، تو کوشش کی جائے ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ پاک سے دعا، اللہ پاک جو کہا سنا ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔